تم بڑے بڑوں کا اتنا لحاظ کرتی تھی بہن بیٹیاں کہ سر پہ چادر ڈال لیتی تھی. جی بے شک. کہ تاؤ آ رہے، چچا آ رہے، دادا آ رہے. اب تو تاؤ کو ہی دکھا رہی ہے. تاؤ دیکھے لوگ کیسا. بے شک. ہاں حضرت، سر پہ چادریں اس لیے نہیں ہے کہ سونا کون دیکھے گا. جی بے شک. اور وہ سارا سونا ایسا ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے. جی بے شک سچ ہے. 90% ہے نا 90%. جی بے شک سچ ہے. زیادہ تر زکوٰۃ نہیں دیتے. فرمایا جس سونے کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ بنا کر کے گلے میں لٹکایا جائے. بے شک بے شک سچ ہے. 10 تولے میری بیوی پہ 20 تولے. 20 تولے میں جب دکھا دی 2.5%. 20 لاکھ ہو گئے. ہے نا. آج کے دور میں کتنے ہو گئے؟ کیا ریٹ چل رہا سونا؟ 1,30,000. 1,30,000 کے قریب ہے نا. 2.5% کتنا ہو گیا ایک تولے میں؟ 1,30,000 میں 2.5% نکالنا ہے نا. حساب لگانا بیٹھ کے 20 تولے کا کتنا بنے گا. ہر سال اتنا دینا 20 تولے والے کو لازمی ہے. بے شک. تو ہماری بیٹیاں نا صرف زیور دکھانے کی وجہ سے پردہ چھوڑ گئی. بے شک سچ ہے. اور اسے ہم نے فخر کا نام دیا. بے شک. ارے فلاں کی بیوی نے سونا پہن رکھا تھا. قیامت میں بھی آواز لگے گی کون کوٹا جا رہا ہے؟ فلاں کی بیوی کوٹی جا رہی ہے. بے شک سچ ہے. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جنگ میں نا مال غنیمت میں سونا ملا. خیال آیا میری فاطمہ نے کبھی زیور نہیں پہنا، جی بے شک. کیوں نہ اس کا ہار بنا کے فاطمہ کو دے دوں. سبحان اللہ. حضور باہر گئے ہوئے تھے. حضرت علی نے سیدہ کائنات کے لیے زیور بنایا گلے کا اور دے دیا. بے شک. ہے جی آج کا فیشن ہے چپکا کے پہننے کا. اس دور میں جو فیشن تھا وہ لٹکے ہوئے زیور کا تھا. جی بے شک. ہے نا. خاتون جنت نے انتظار کیا کہ جب بابا آئیں گے تبھی یہ زیور پہنوں گی، جی تاکہ باپ دیکھے بیٹی کو. اور آج شوہر کے لیے چڑیل بن جاتی ہے، محلے والوں کے لیے ہیرون بن جاتی ہے. جی بے شک. عورت کو حق ہے کہ وہ صرف شوہر کے لیے سجے. بے شک. اور میرے حضور نے فرمایا کہ جو عورت غیروں کے لیے سجتی ہے وہ زناکار عورت ہوا کرتی ہے. بے شک بے شک سچ. لکھو یہ بات میری ہو تو ٹل سکتی ہے، حضور جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. بے شک سچ ہے. حق ہے. جو غیر کے لیے سچ سور کے نکلتی ہے وہ بدکار عورت ہے، اور الگ سے اس کے بدکار ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرے نبی نے کہہ دیا. بے شک سچ ہے. خاتون جنت نے کہا حضور آئیں گے تب پہنیں گی. آپ نے وہ زیور پہنا. سرکار باہر سے تشریف لائے، بیٹی کے دروازے پہ آئے، خبر ملی سرکار آ رہے ہیں. سیدہ کائنات باپ کا استقبال کرتی تھی. آپ دروازے پہ آ کر کے کھڑی ہوئی دروازے کے قریب آقا کریم نے جیسی قدم بڑھایا کہ بیٹی کے دروازے پہ ایک قدم دروازے کے اندر ہے، دوسرا باہر کی نگاہ اٹھی ہے، بیٹے کے جسم پر پڑے ہوئے سونے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے. سرکار الٹے پیر لوٹ جاتے ہیں. جیسے الٹے پیر لوٹے ہیں اب بیٹی بھی خاتون جنت جیسی بیٹی حضرت فاطمہ بے قرار ہو جاتی ہے. علی آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ میرے باپ کبھی دروازے سے آ کے بغیر بات کیے چلے گئے ہو. علی بتا تو کرو میرے باپ کو ہو کیا گیا ہے. آج کیا بات ہے کہ اپنی بیٹی سے بات تک نہیں کی ہے اور سرکار واپس چلے گئے ہیں. حضرت علی کی دوڑ لگ گئی ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آقا کو روتے ہوئے دیکھا ہے. آقا کریم کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں سرکار میرے ماں باپ قربان ہو جائے. سرکار بتائے تو سکی آپ واپس کس لیے آ گئے ہو. حضرت علی نے اتنا کہا کہ میرے آقا فرماتے ہیں علی آج میں نے پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو سونا پہنے ہوئے دیکھا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں میں نے اپنی فاطمہ کی تربیت تو ایسے نہیں کی تھی. میں نے اس کو غربت کے سانچے میں ڈھالا تھا. میں نے اس کو فقر و فاقے سکھائے تھے. میری بیٹی کو زیور سے پیار کب سے ہو گیا، اس کو سونے سے پیار کب سے ہو گیا ہے. اللہ اکبر اتنا سنا ہے دوڑ کر کے الٹے پیر آتے ہیں. فاطمہ غضب ہو گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بابا
بابا کو تیرا زیور پسند نہیں آیا ہے، وہ زیور دیکھ کر کے لوٹ گئے ہیں، میں نے آقا کو روتے ہوئے چھوڑا ہے، اور کوئی عورت ہوتی شاید کھول کے رکھتی، سنبھال کے رکھتی، خاتون جنت نے اتنا سنا ہے، جھٹکا دیا، توڑا، علی کے ہاتھ میں رکھا، علی جاؤ اس کو کسی غریب کو دے کر کے چلے جانا، اور میرے بابا سے کہہ دینا بابا جی آ جائیے، جس میں تیری رضا ہے اس میں تیری فاطمہ کی رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین تگڑی، فیضان علی احمد دادا، نعرہ تکبیر، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ کوئی چیز ہے اتنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے گدھوں کی طرح لٹکا لو جی جی ہے تو نہیں، بہت زیادہ دنیا کی ہوڑ نہ کرے، اور کچھ نہیں ہے یار، کچھ نہیں ہے۔ سونا ہم بھی پہن سکتے ہیں، ہم بھی گلے میں چین ڈال سکتے ہیں، کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہمیں ڈالنے نہیں دیتی۔ بے شک سچ ہے۔ سونے کی چین ڈالے گھوم رہا کہ ہمیں اتار بھائی سانس میں دیے، سانس میں دیے۔ سب سے پہلے دولہا بنتے ٹائم حرام کام یہ ہوتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی۔ جی بے شک۔ تیری سانس نہیں دشمن ہے تیری، تجھے جہنم میں دھکیلنا چاہ رہی ہے، بے شک ہے نا؟ اور لڑکے بھی کم تھوڑی ہے، جب تک بھینس والی زنجیر میں ملے راضی نہیں ہوتا جی بے شک۔ ہے چار چار پہن رہا، ہاں انگوٹھیاں پہن کے دیکھ کتنے دن جی لے گا۔ نکلو یار، نکلو ان چیزوں سے، یہ کچھ بھی نہیں۔ کسی کو دفن ہوتے ٹائم سونا پہنے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا نا؟ ایک ہاتھ انگوٹھی، چین، عورت کی ناک میں لونگ، نہیں نا؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا، خالی ہاتھ جانا۔ نہیں، خالی ہاتھ ہے تو پھر کیوں مرے جا رہے ہیں؟ بس اتنا جتنا ضروری ہے۔ میں آپ کو کمانے والا نہیں کر رہا ہوں، نوجوانوں محنت سے کماؤ، اور اتنا کماؤ کہ باپ کے کندھے پہ بوجھ نہ بنو، بے شک۔ اتنے امیر بن جاؤ کہ دو چار غریبوں کا بوجھ اٹھانے کے لائق بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ سوچ کے پیسہ کماؤ کہ اللہ ہمیں خوب دے گا تو ہم کسی کا بوجھ کم کریں، بے شک۔ یہ سوچ کے کماؤ۔ یہ نہیں کہ مولوی کہہ گیا بھائی لیٹے رہو پبجی کھیلو صبح تک، روٹی تو ملی رہی ہے ابا کے راج میں، نہ۔ ان چیزوں سے بھی نکلنا ہے، ان چیزوں سے بھی نکلنا۔ آپ اندازہ لگائیے اگر رب کو امیری پسند ہوتی تو حضور اس گھر میں نہ آتے جس گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ بے شک، بے شک سچ ہے۔ جس گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت سیدہ حلیمہ، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ خود بیان فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت والی رات آئی نا تو کہتی میرے گھر میں اندھیرا اور کوئی یار و مددگار بھی نہیں، جی آج مجھے اپنے شوہر کے نہ ہونے کا احساس ہوا۔ بے شک۔ خیال آیا کاش میرے سرتاج ہوتے نا تو کم سے کم اتنا تو ہوتا نا کہ میرے گھر میں اجالا ہو رہا ہوتا۔ بے شک۔ آج اگر عبداللہ ہوتے تو یہ ہوتا کم سے کم کہ کوئی عورت مکے کی میرے پاس ہوتی، کہتی اس خیال کا آنا تھا میری آنکھ میں آنسو آئے، کہتے ایک آنسو کا قطرہ پلک سے جدا ہو کے رخسار پہ آیا تھا کہ میرے گھر کی دیواریں خود بخود روشن ہونے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سچ ہے، سچ ہے، حق ہے۔ کی امی کہہ رہی ہیں، جی بے شک سچ۔ کہہ رہی کہ میرے گھر کی دیواریں خود بخود روشن ہونے لگے، اور فرماتی روشن نہیں، کہتی میں نے دیکھا اچانک میرے سر کی طرف سے بڑی تیز روشنی نکلی، میں نے مڑ کے دیکھا تو حسین و محجبین ایک خاتون کھڑی ہے۔ میں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کی ملکہ ہوں۔ کہا کیوں آئی ہے؟ کہا رب نے مجھے تیری دایا بنا کے بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے، بے شک سچ ہے۔ یہ
उस घर में मेरा नबी जलवगर हो रहा है, जिस घर में चिराग नहीं है, जिस घर में तेल भी नहीं है, जिस घर में कोई ताया भी नहीं है, आज अमीरी ने अंधा कर दिया है, आज दौलत के नशे ने कौम की गैरत का जनाजा निकाल दिया है। खुदा के वास्ते वो नबी मक्के में जलवगर हो रहा है, उस माँ की गोद में आ रहा है जिसके सर पे शोहर का साया नहीं है, जिसके पास कोई दाया नहीं है, जिसके घर में उजाला नहीं है। और खुदा की कसम जब उसकी गोद में आया है, इतनी बरकतें लेकर के आया है कि दुनिया की सारी माओं की अजमतें अपनी जगह है, नबी की माँ की अजमत की शान अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने अली अहमद दादा, सरजमीन तिगड़ी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। हमारे भाई ने कहा था हुजूर का बचपन विलादत बयान करना बड़ा वक्त लगता, बस मेरी कुछ जरूरी बातें थी मेरे भाई, ये इसलिए मेरी कहनी जरूरी थी, है ना। बहुत अच्छा। और अगर किसी को नागवार गुजरा हो ना तो माजरत चाहता हूँ, मैं दिल दुखाना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ हर जवान का चेहरा ऐसा हो जिसे देख के हुजूर फख्र से कहे कि ये मेरा उम्मती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे देख के हुजूर फख्र से कहे ये मेरा उम्मती है ना। आज अल्लाह माफ करे, आज नियत है बस कुछ पूछो मत, खेत पे को जा रहा तो मस्जिद के लोटे में ही पानी ले जा। जी बेशक ऐसा हुआ है, ले जा भाई, हमारे गाँव में ले जा, नहीं ऐसा हुआ है, हमने भी देखा। लोटा ले जा। और कभी कभी तो रात मस्जिद में देता ही नहीं, ओहो भाई गाड़ी में रखा हुआ घर चला गया मौलाना, दे जाएगा गुड्डू, दे जाएगा पप्पू, दे जाएगा। मसला सुन ले, एक मस्जिद का मुसल्ला दूसरी मस्जिद में ले जाना जायज नहीं है। जी बेशक, ये मस्जिद का हुक्म है ना। और लोटा ही लेके चले जाओ, जिसके घर इन्वर्टर डाउन, मस्जिद में पंखा चलाया सो रहा, पूछो ना भाई। हमें बचना है, हमें बचना है। कोशिश कीजिएगा हम वो काम करें जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। पहली बात तो हमारी कौम के बाद जब पैसा होता है ना तो पैसे से पैसा कमाने की कोशिश करता है, नेकियां कमाने के लिए है। अपने घर के आगे ना 20,000 सीमेंटेड ईंट बिछवा लेगा, लेकिन मस्जिद में ठंडे पानी के लिए मंत्री के आगे घुटने तोड़ गया। एक फ्रीजर लगवा दो, एक फ्रीजर लगवा दो, 15,000 का मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा यार, है अल्लाह ने पैसा दिया है, चमक है ना तेरे पास दौलत की तो ला, मस्जिद में लगा वजू के लिए, पीने के लिए पानी का इंतजाम कर, मस्जिद के नल की कटोरी गिर जाए पूरा गांव चंदा करता है। सफानी है 5,000 की, पूरा गांव चंदा कर रहा। ताज्जुब ये है कि गरीब भी 500 ही दे रहा, तो पैसे वाला भी मर मर के 500 और कम दे में मेरी बात सुने, दौलत का होना बुरा नहीं, दौलत फिरौन वाली बुरी है, दौलत उस्मान गनी वाली अच्छी होती है। अल्लाह से वो दौलत मांगे जो उसकी राह में खर्च हो जाए, जो उसकी राह में खर्च हो जाए। नियतें बता रहा हूँ, नियतें। अगर पेशाब करने का इंतजाम मस्जिद के बाहर है ना, बने होते हैं पेशाब करने नमाजियों के लिए, तो सब में घूमता रहेगा, बीड़ी पीता रहेगा, पेशाब करने मस्जिद में जा रहा है। ये गंदी हरकत है, घटियापा नहीं है, ये तेरे लिए नहीं, ये नमाजियों के लिए। और उसमें भी जो लोटा रखा है जंजीर बांधनी पड़े। बहुत जगह ऐसा हो गया, वरना हर तीसरे दिन नया लोटा लाइए। वो कौन ले गया भाई? अरे भाई वॉशरूम का लोटा उठा के ले गए, इससे बड़ा गंदापन क्या होगा? बेशक लोटा